بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شیخ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ تعالی جو حرم کا امام صاحب ہے، بہت ہی بہترین قرآن پڑھتا ہے، اور اس قرآن پاک کے اندر امت کے سارے مسائل ہیں، ہر بیماری کا علاج ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے۔ اس سورت کو صبح شام ایک مرتبہ پڑھنا ہے، وہ 11 دن تک اس کو پڑھنا ہے۔ آپ قدرت کا کمال دیکھیں گے، دنیا آخرت کی کامیابی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور اس کلام پر ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عمل بھی ہو جائے، ایک آیت ہماری زندگیوں میں ہو، جو کچھ ہمارے زبانوں پر ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ قرآن پاک یہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر قرآن پاک کی ہدایت پہ چلیں گے تو دنیا میں بھی پریشان نہیں ہوں گے اور آخرت میں بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اور اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ صحابہ کرام نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، بعد میں ہم نے قرآن سیکھا۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے ایمان یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے انسان قرآن پاک پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہیں، اب قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، مسلمان ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا، مسلمان ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان ہے حج نہیں کرتا، مسلمان ہے آج ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن وہ ایمان اس کے جسم سے نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی زندگی سے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایمان کی علامات ہیں۔ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے۔ تو آج جو کافر ہیں وہ کلمے سے کیوں محروم ہیں؟ وہ اس لیے کہ مسلمان یہ کلمے کی زندگی سے محروم ہے۔ اور مسلمان کلمے کی زندگی سے کیوں محروم ہے؟ کہ مسلمان کلمے کی محنت سے محروم ہے۔ یہ کلمہ، یہ ایمان بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ پاک نے اسی دن کامل ایمان دیا، تقوی دیا، صبر، شکر، جتنی صفات ہیں اسی دن اللہ پاک نے دی، لیکن امت کے لیے یہ کہ وہ محنت کرے۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایمان ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ ذرہ برابر جو ایمان لے کے اس دنیا سے جائے گا۔ وہ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ اسے کہتے ہیں جو مزید 2 حصہ نہ ہو۔ سوئی کا جو نوک ہے، اس نوک پر 10 لاکھ ذرے آ سکتے ہیں، یعنی یہ ذرہ وہ جس میں آدمی دیکھ نہ سکے، اتنا ایمان لے کے جائے گا۔ اللہ پاک اس شخص کو اس دنیا سے 10 لاکھ گنا، 10 گنا اللہ پاک اس دنیا سے بڑی اس کو جنت دے گا، 10 گنا بڑی جنت۔ ایمان کا ذرہ لے کے جائے گا۔ اور جس شخص کے دل کے اندر یہ ایمان کا ذرہ موجود ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک یہ کائنات کو قائم رکھے گا۔
ایمان کا ذرہ دل میں موجود ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ پورا نظام چلے گا اس ذرے کی وجہ سے۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کی بڑھانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر پہاڑوں جیسا ایمان ہو جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا، ایمانہم اعظم من الجبال، ان کے ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ وہ ایمان انہوں نے سیکھا تھا، 13 سال اس ایمان کو سیکھا تھا۔ ایمان سیکھ لیا تو قرآن پاک کے ہر آیات پہ عمل کرنے والے، کوئی ایسی آیات نہیں تھی جو ان کی زندگیوں میں نہیں تھی۔ کانوا یمشون کتاب اللہ علی الارض، وہ زمین پر اللہ کی کتاب تھے، چلتے پھرتے وہ کتاب تھے۔ کسی کو قرآن سمجھنا ہوتا صحابہ کرام کی زندگی دیکھ کے قرآن سمجھتے، پوچھتے کہاں ہے تمہارا قرآن، کہتے وہ جا رہا ہے ہمارا قرآن۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے، قرآن ایک عظیم کتاب ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے۔ کتنا پاور ہے اس کے اندر، کتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ ہر مسئلے کا حل اسی قرآن پاک میں، ہر بیماری کا شفا اسی قرآن پاک میں ہے۔ جادو کا مسئلہ ہے، سحر کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، کوئی درد کا ہے، کوئی بخار کا ہے، کوئی پریشانی کا ہے، کوئی مصیبت کا ہے، دشمنوں کا ہے، جنوں کا ہے، شیاطین کا ہے، کسی کا بھی ہے، ہر مسئلے کا حل یہ قرآن پاک کے اندر۔ لیکن اس میں ایمان شرط ہے کہ ایمان ہو پھر یہ قرآن عمل کرے گا۔ آج تو ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ وظائف کیسے اثر کرتے ہیں؟ دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں ایک مشکوک لقمہ چلا گیا، فرمایا کہ اگر ابوبکر کی جان نکل جائے تو بھی اس لقمہ کے ساتھ جان نکال دوں گا۔ آج ہم نہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے کچھ دیکھتے نہیں ہیں اس کی۔ تو یہ دیکھنا ہے، یہ قرآن پاک کی ایک آیات ہے، اس کو صرف 11 دن پڑھیں، اگر ہو سکے تو ساری زندگی پڑھتے رہیں، لیکن 11 دن پڑھیں۔ اگر ایک آیت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھیں گے شروع آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ لیں، اور ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام سورہ مزمل پوری سورت ایک مرتبہ پڑھ لیں صبح شام، پھر دعا کریں 11 دن تک اس طرح پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی جو دعا مانگیں گے، جو بھی حاجت ہوگی، جو مسئلہ ہوگا، جو بھی مرادیں ہوں گی، انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائیں گی۔ بہت ہی مجرب ہے اور ہزاروں بار آزمودہ ہوا یہ عمل ہے، یہ عادت قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس کا تعلق یہ تجربات سے ہے، لیکن بہت ہی پاورفل ہے۔ ہم اپنے مسائل قرآن کے ذریعے سے حل کریں، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، ایمان بھی بنے گا، اللہ پاک راضی ہوگا اور مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر بہن بھائی تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔